اس دنیا کے اندر ایک خرابی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ سے بڑا ہی دور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس خرابی کو بیان کیا، ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا۔ تکاثر کا معنی ہوتا ہے مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت، دو چیزیں ہیں جس پر انسان فخر کرتا ہے۔ پرانے زمانوں میں بھی انسان مال پر فخر کرتا تھا اور انسان کثرت اولاد پر فخر کرتا۔ پرانے زمانے میں لوگ قبائل کی صورت میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے، اس طرح حکومتی معاملات تو نہیں ہوتے تھے، اس طرح ملک نہیں ہوتے تھے۔ تو طاقتور قبیلہ وہ ہوتا تھا جس کے افراد زیادہ ہوتے، ظاہر ہے کہ وہ لڑنے پر بھی قادر ہوتے، ان کی طاقت ہوتی، ان کی قوت ہوتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد ان کی کثرت نے تمہیں غافل کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو مال ہے یہ مال سانپ کی طرح بھی ہوتا ہے اور تریاق کی طرح بھی، یعنی سانپ کے زہر کی طرح اس مال کی مثال آپ نے فرمائی۔ زہر کے دو کام ہوتے ہیں، زہر مارتا بھی ہے اور زہر مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے، اس کے ادویات بنتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو مال ہے یہ زہر کی طرح ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں۔ اگر مال اللہ کی رضا میں خرچ کیا جائے، اللہ کی خوشنودی میں خرچ کیا جائے تو یہ مال تریاق ہے، انسان کے لیے مفید ہے۔ اور اگر مال نافرمانی، بدکاری اور بے حیائی میں خرچ کیا جائے تو یہ مال زہر کی طرح انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہذا مال پر انسان کو زیادہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مال اتنا ہی انسان کو سرخرو کرتا تو پھر ہم تو سارے کے سارے جو ہے گناہگار بندے، ہمارا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہ حصہ بنے، پھر تو نمرود، حامان اور فرعون اور بڑے بڑے بادشاہ جو مال و دولت سے پر تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بن گئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ معزز، زیادہ رتبے والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ مال انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتا ہے، اور دوسری چیز ہوتی اولاد۔ ان دو چیزوں کی خاطر انسان بہت سارے برے کام کرتا ہے۔ اولاد کو پالنے کے لیے ہمارے مزدور بھائی اوور ٹائم لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مستری بھائی سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور دوپہر کا وقت ہو، ظہر کی نماز کا وقت ہو، بہت سارے ایسے مستری اور مزدور ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھنٹہ اور زیادہ کام کروں، کوئی 100-200 روپیہ اور زیادہ میری مزدوری بڑھ جائے۔ کس کے لیے؟
اپنے بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ جب وہی مستری، مزدور، دکاندار، تاجر، غرضے کے جو بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے رب سے دوری کرتا ہے، وہی جب بوڑھا بابا بن جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی کی کمائی کوٹھی بنگلے مکان پر لگ گئی، بچوں کی شادیاں ہو گئی اور وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، اب ان کو مسجد یاد آتی کہ میں نے جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی، اب میں مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں۔ وہ بوڑھا بابا اٹھنا چاہتا ہے، اس کی سانس پھولتی، وہ وضو کرنا چاہتا ہے، اس کو پیشاب کی بیماری ہے، اس کے کپڑے پلید ہو گئے، اس کے جسم میں طاقت نہیں، اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ کھانس رہا ہے، بیمار ہے، لیکن اس کے ٹانگوں میں طاقت نہیں کہ وہ اٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب بتائیں اس کی ساری زندگی کی جو اپنے رب اور اپنے مالک سے بے وفائیاں تھیں، آج اس کو یاد آ رہی۔ وہی اولاد جس کے لیے وہ نمازیں ضائع کرتا تھا، وہی اولاد جس کے لیے اس نے فرض روزے ضائع کیے، روزہ رکھوں گا تو بلڈنگ کیسے بناؤں گا، روزہ رکھوں گا تو سڑکوں پر پتھر روڑی کیسے کوٹوں گا، روزہ رکھوں گا تو اپنے محنت مزدوری کیسے کروں گا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں آخری وقت میں کوئی توبہ کر لوں۔ جس اولاد کے لیے اس نے یہ آگ کا سامان تیار کیا تھا، وہی اولاد اپنی بیویوں کے کہنے پر کہتی کہ اس بابے کو باہر برآمدے میں ڈال دو، یہ کھانستا ہے، اس کی بیماری سے ہمارے بچوں کو انفیکشن ہو رہی، بیماری ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا تو ادھر باہر بیٹھا کر، پارہ داری بھی ہو جائے گی، گھر کا دھیان خیال بھی ہو جائے گا، اور گھر میں بچے بیمار ہوتے ہیں۔ وہ بابا چومنا چاہتا ہے اپنی اولاد کو، لیکن اس کو اس کی پوتے دوتوں سے محروم کر دیتا ہے، وہ اکیلا پڑا ہے، رات بھی اسی غم اور فکر میں کب موت آئے اور اس دنیا سے جان چھوٹ جائے، چھٹکارا حاصل ہو۔ بنیادی سبب کیا ہے؟ دولت کی ہوس۔ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعویذ دیں، اولاد نافرمان ہے، پانی دم کر دیں، بیوی بد زبان ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جوانی کے اندر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنی بد زبانی کی، کتنا مارا پیٹا، اب اس کی اولاد جوان ہوگی، وہ شیر ہے، اب بھگتو۔